تو اگر نوبت اب خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو صلح کر لینی چاہیے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ اشارہ کیا تھا کہ جہاں صورتحال جا رہی ہے وہاں سے صرف ایک ہی چیز ابھرتی ہے، ایکسیڈنٹ۔ یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ ہو، لیکن میں نے جیسے لاسٹ ویڈیو میں اشارہ کیا تھا کہ جب پرسنل ہو چیزیں اور کوئی دلیل اس سسٹم کو کنٹینیو کرنے کے لیے موجود نہ ہو تو پھر دیکھنا صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایگو کتنا بڑا ہے۔ ویسے تو سارے ہی فیصلے ہمارے ملک میں ایگو پہ ہی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے آگے کسی نہ کسی قسم کا نیریٹو کی ڈھال ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں اشارہ کیا تھا کہ جب نیریٹوز کی ڈھال ڈھلتی جائے اور انگلیاں اب پرسنل ایشوز پہ اٹھنے لگیں تو حل کیا رہ جاتا ہے؟ ویسے جنرلی جن کا ایگو بڑا ہوتا ہے ان کا باقی سب کچھ چھوٹا ہوتا ہے۔ اسپین، آئرلینڈ اور ناروے یورپ کے 3 بڑے ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ نیتن یاہو باولا ہو رہا ہے اس وقت۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر کوئی الگ الگ فلسطین کو اس طرح تسلیم کر لے اور وہ ایکسپیکٹ کر لے کہ مڈل ایسٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امریکہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین اور امریکی الیکشن میں اتنا بزی ہے کہ پاکستان کو یا پاکستان ان کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ میں بار بار بول رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ انٹرنیشنلی ایک سٹیل میٹ پہ آ چکے ہو جہاں سے آگے کچھ بڑھ نہیں رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، صدر نے کل چائنیز چینل کو انٹرویو دیتے یہ دہرایا کہ ہمارا تائیوان اور تبت پہ وہی موقف ہے جو چائنا کا موقف ہے، اور یہ نیوز لٹرلی نیوز چینلز کو فیڈ کی گئی کہ اس کو چلاؤ۔ کیوں؟ کیا یہ تاثر جا چکا تھا کہ پاکستان امریکہ کی کنٹین چائنا والی لابی میں جا چکا ہے؟ ملا تو ہمیں ابھی تک کچھ نہیں ہے، تو یہ تاثر کیسے چلا گیا؟ ظاہر ہے یار، ہمارے ملک کی ریسنٹ انٹرنیشنل الائنمنٹ اور حرکتوں سے یہ تاثر گیا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف نیو ایگریمنٹ نہیں کرے گا آپ کے ساتھ جب تک امریکن الیکشنز کا اندازہ نہیں ہو جاتا، اور ظاہر ہے جب آئی ایم ایف نہیں کرے گا تو دنیا کیوں کرے گی آپ کے ساتھ؟ یہ بات ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب پھر دبئی پہنچے ہیں شہباز شریف صاحب، وہاں سے پھر دعویٰ آ رہا ہے کہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا دبئی۔ أنا يعني لا ننسى هذا مساعدة أبدا إن شاء الله۔ یہ مانگنے بیچنے والی صورتحال جو اس وقت ہے پاکستان کی، یہ بہت خطرناک اور ملک کی بدنصیبی ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مجبور حکمرانوں نے سب بیچ دیا ہے، اور ان دی لانگ رن اس سب بیچنے کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اب تو آئی ایم ایف یہ بول کے چلا گیا کہ بجٹ پہلے ہمارے حساب سے بناؤ، سارے اقدامات جو معاشی بحالی کے لیے ہم نے آپ کو بولے ہیں جیسے ٹیکسز وغیرہ، پرائیویٹائزیشن، ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ، یہ سب اپنے پارلیمنٹ سے پاس کراؤ پہلے، اس کے بعد بات کریں گے۔ مطلب چل سو چل۔ تو اب انویسٹر فرینڈلی انوائرمنٹ اور گورنمنٹ والی ڈھال ڈھل چکی ہے، اس لیے سامنے سے اب ہتھیار نکل رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہاں جنگ تھوڑی نہ لگی ہوئی ہے، یہاں صرف منہ کے فائر ہوتے رہیں گے اور بزدلانہ طریقے سے طاقت کا مظاہرہ ہوتا رہے گا۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو پیادے ہیں غصے میں پریس کانفرنس کرنے آ گئے، لیکن ججز نے کہا ادھر کدھر، پھر چلے گئے وہ اپنے اپنے مورچوں کے اندر اور وہاں سے اب فائر کر رہے ہیں۔ فیصل باوڑا صاحب کو پراکسی بلانے پہ اتنا غصہ آ گیا کہ اس بار پارلیمنٹ میں جا کے سٹنگ سپریم کورٹ کے جسٹس کے خلاف ریزولوشن موو کر دیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے پراکسی بلا کے پورے پارلیمنٹ کی تضحیک یا توہین کی گئی ہے۔ فیصل باوڑا کو ریمائنڈ کروائیں کہ وہ آزاد حیثیت کے سینیٹر ہیں، مطلب ایک تو آزاد، اوپر سے وہ بھی سینیٹر۔ آپ کو مٹھی بھر لوگوں نے الیکٹ کیا ہے جو کہ خود غلط الیکٹ ہوئے ہیں، اور پھر ان سے پوچھے جا کر کہ پارلیمنٹ کی توہین اب ان دونوں میں سے کون سی ہے۔ ایم کیو ایم کے سبزواری صاحب کو یاد آتا ہے کہ وافڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب کو نوٹسز اس لیے دیے ہیں کیونکہ وہ دونوں کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی اپنی تعصبی سیاست چلے جا رہی ہے۔ اعظم ندی تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آئینی عہدیداروں کو اس طرح بلا لیں، سیکرٹریز کو بلا لیں، آپ صرف آرڈر پاس کر لیں۔ تارڑ صاحب یہ بھی دیکھیں کہ جوڈیشری بلا کیوں رہی ہے آپ کو، یہ کہاں سے جائز ہے کہ آپ ایک بندے کو اٹھا کے غائب کر دو۔ ایسا ہم نے ابھی 1 سال پہلے ہی دیکھا تھا جب ہماری سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے یا کروائے جائیں۔
پنجاب اور کے پی میں۔ اس وقت ہماری ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ اسی طرح سے استعمال ہوئی اور سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کے خلاف اس وقت بھی قراردادیں پاس کی گئی تھیں۔ اسی 90 دن والے کیس میں ہی جسٹس عطر من اللہ صاحب کے ریمارکس تھے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ ڈیزالو صحیح سے کی گئی ہے یا کہ نہیں۔ وہ سارٹ آف اس 90 دن والے فیصلے کے اگینسٹ تھے، لیکن وی آل کیپٹ سیئنگ کہ اگر ججز کے خلاف یہ ہوگا تو یہ رکے گا نہیں، اور آج جسٹس عطر من اللہ صاحب ہی خود نشانے بنے۔ خیر، اس دور میں اور آج کے دور میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ اس دور کی پارلیمنٹ بالکل خالی تھی اور صرف آپ کی پسند کے پیادے تھے وہاں پر۔ اب یہ پارلیمنٹ پوری ہے جہاں پر صرف آپ کی پسند کے پیادے نہیں۔ مرجعیات کیا ہے؟ اور پھر جوڈیشری بات کرتی ہے ایک آئی ایس آئی کی کرنیل کی، اے این پی کے رہنما۔ ایگو چیک کریں آپ۔ ایول ولی خان صاحب نے قائد اعظم کو اپنی ہی بنائے ہوئے ملک میں سیاسی قیدی قرار دیا، وہ بات سینسر نہیں ہوئی ہے ان کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کی بات کی ان کی اسپیچ سینسر ہو گئی۔ ویسے مقصد ایول ولی صاحب کا صرف یہی تھا کہ پارلیمنٹ کو یاد دلاؤں کہ آپ جیسے پہلے استعمال ہوئے تھے آج بھی استعمال ہو رہے ہو، لیکن نون لیگ و بقایا جات کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ایول ولی صاحب کو کیوں ہے؟ ایول ولی صاحب کا اس طرح کی باتیں کرنا اسمبلی میں کا اس بات سے کلیئر اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے پی کے میں گراؤنڈ ریالٹی یا پھر عوامی پلس کیا ہے، کیونکہ یہ باتیں عوامی پلس سے ہی ابھر کے آئی ہیں۔ ویسے ان تقریروں سے نہ کبھی فرق پڑا ہے اور نہ ہی آج پڑے گا۔ ہاں، البتہ قانون سازی جو لانا چاہ رہے ہیں کہ دوہری شریعت والا جج نہیں بن سکتا، اس وقت ان کو پوری پارلیمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوگی، کیونکہ ججز کی تعیناتی میں چھیڑ چھاڑ صرف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہی کی جا سکتی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو سب کی سپورٹ چاہیے، کیونکہ آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اور سپورٹ کہاں سے آئے گی؟ سپورٹ والے معاملے پہ آخر میں آتے ہیں، لیکن آپ ایگو چیک کریں۔ ججز نہیں سن رہے تو پوری اسمبلی استعمال کی جا رہی ہے ایک جج کو برطرف کرنے کے لیے۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں یہ دکھانے کی کہ یہ پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری کا معاملہ ہے یا پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری کی فائٹ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری ہے، اور نہ اس چیز کا فائدہ 1 سال پہلے ہوا تھا نہ اب ہوگا۔ دوسری جانب جہاں پیادے ہیں وہاں رانی بھی ہے۔ رانی کو پنجاب میں استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ پنجاب سے ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پنجاب میں 1985 والا فارمولہ نہیں چلے گا اس بار، جس میں پاپولر عوامی فیصلوں کے ذریعے بھٹو کے ووٹ کو توڑا گیا تھا۔ اس بار مریم نواز شریف صاحبہ 3 مہینوں میں ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے فیل ہو چکی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو چیزیں اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت پیدا ہو رہی ہے، اسی لیے یہ ڈیفیمیشن لا لایا گیا ہے۔ آپ اس لا کو دیکھ لیں، آپ کو لگے گا پرسنل دشمنی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی عوام سے۔ شکر ہے ہم پنجاب میں نہیں رہتے، ورنہ اس لا میں ہم بھی دھر دیے جاتے۔ مطلب عوام کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ قانون آ گیا، اور عوام صرف پنجاب کی میٹر کرتی ہے، اور پنجاب کی عوام کو تو آپ اتنی آسانی سے اٹھا کے غائب بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں احمد فراد کے کیس میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، البتہ سندھ، بلوچستان اور کے پی سے اگر کوئی اٹھایا جائے تو وہ سیاسی مسئلہ ہے اور سیاسی طریقے سے ہی حل کیا جائے گا۔ دوسری جانب جوڈیشری کو ٹیکل کرنے کے لیے سیاستدانوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ دونوں ہی انتہائی فیلڈ اپروچز ہیں۔ عوام گرمی اور مہنگائی سے مر رہی ہے اور صرف ایک چنگاری کی دیر ہے۔ اس وقت آپ سولوشن یہ نکال رہے ہو کہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں وہ بھی بند کر دو، تاکہ مکمل طریقے سے ملک پریشر کوکر بن جائے۔ ایگو چیک کریں آپ۔ میڈم کے ڈریس پہ 4 الفاظ بولنے پہ پورا قانون بنا دیا۔ دوسری طرف لاہور کے یا پنجاب کے ہائی کورٹس کو بھی پوری طرح مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کو اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ کرنے نہیں دیے جا رہے، جیسے الیکشن ٹریبونل کے ججز کے نام بھیج دیے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹریبونلز کو نوٹیفائی نہیں کر رہا۔ وہیں ایڈیٹرزم کورٹ میں نامینیٹ کیے ہوئے ججز کو مریم نواز صاحبہ نوٹیفائی نہیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے 24 مئی کو یعنی کہ کل مریم نواز شریف صاحبہ کو خود پریزنٹ ہونے کو بول دیا ہے اگر انہوں نے ججز کو اپوائنٹ نہیں کیا۔ وہیں پوری یہ کوشش ہے کہ جے سی پی یعنی کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس جلدی بلایا جائے تاکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ میں پروموٹ کر دیا جائے۔
تاکہ کچھ جگہ مل سکے یا کچھ سانس لینے کی جگہ مل سکے. لیکن کتنا ٹائم یہ کھنچ سکتا ہے؟ اکتوبر کے بعد یہ جج جو سپریم کورٹ میں ہوں گے وہ بولنا شروع ہو جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں. اگر مولانا صاحب پی ٹی آئی سے مل جاتے ہیں یا اطاعت کر لیتے ہیں تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہاں ایک تھریٹ ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی پارٹی فرنٹ پہ آئے گی اس اتحاد کے، تو مولانا اور اس کی پارٹی پہ پی ٹی آئی کی طرح کریک ڈاؤن کرنا مشکل ہوگا. اور جہاں آپ مذہبی جماعتوں کو باہر رکھنا چاہ رہے تھے 8 فروری کے بعد، وہی جماعتیں پی ٹی آئی کی صورت میں ملک میں دوبارہ اپنے عروج پہ آ رہی ہیں. اور پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنے کے لیے 4 خواجہ سرا بھیج دیتے ہیں. آپ ایگو چیک کریں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے خواجہ سرا سے پٹوا رہے ہیں. مطلب جس نے بھی یہ کارروائی یا جس نے بھی یہ کرایا ہے، سوچے اس کی خود کی مردانگی کتنی ہے. لیکن دوسری طرف پرویز الہی صاحب باہر آ گئے. پرویز الہی صاحب آتے ہی کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ محسن نقوی صاحب نے کیا ہے. یار بیچارے اس عمر میں ظاہر ہے ان کو یہی بولنا چاہیے، اور شاید یہی بولنے کی وجہ سے وہ باہر آئے ہیں، ورنہ تو اندر ہی رہنا تھا انہوں نے. حماد اظہر صاحب بھی باہر آ گئے. حماد اظہر صاحب باہر آتے ہی کہتے ہیں کہ عمران خان کا پیغام آیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب باہر نکلے. اگر اس سے آپ کو کوئی یہ محسوس کروا رہا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے مطلب کوئی حالات بہتر ہو رہے ہیں، تو نہیں. ان دونوں باتوں میں تضاد ہے. پرویز الہی کو رہا کر دیا گیا ہے. حماد اظہر روپوش تھے اور سامنے آئے ہیں، اور جیسے ہی سامنے آئے اسلام آباد پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئی. اس تضاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حماد اظہر صاحب باہر کیوں آئے ہیں. یہ عمران خان کے پیادے نکلنے کی بات جو ہو رہی ہے، کیا یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ دوبارہ گرفتار ہو جائیں اور پھر دوبارہ پولیس کے ڈنڈے کھائیں؟ ہاں بھی اور نہ بھی، کیونکہ دونوں صورتوں میں اٹ فیورز پی ٹی آئی. آئی ایکسپلین. اگر گرفتار ہوتے ہیں تو کورٹس کے ساتھ تنازع اور بڑھے گا، کیونکہ ان کے خلاف کیسز جو ہوں گے یا جو کیسز ہیں وہ بھونڈے ہیں یا بھونڈے ہوں گے، اور بھونڈے کیسز اس وقت کورٹ سننے کو تیار نہیں. اس لیے ٹیریون وائٹ والا کیس جو ہے وہ کورٹ نے سننے سے ہی انکار کر دیا. سائفر کیس میں بھی ریمارکس ایسے ہی ہیں کہ آج نہیں تو کل یہ بھی اڑ جانا ہے. اور اب تو عدت والے کیس کا بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا جو 29 تاریخ کو سنایا جائے گا. اس لیے even if they are arrested, war with judiciary will worsen. اچھا، اگر حماد اظہر صاحب اور مراد سعید صاحب گرفتار نہیں ہوں گے تو کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ؟ حماد اظہر صاحب اور مراد سعید صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کے کوئی بڑے کنیکشنز تو نہیں ہوتے، تو پھر یہ میٹر کیوں کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، آپ جب جنگ میں اترنے جاتے ہو تو آپ کو کنیکشنز والے نہیں بلکہ اچھے موبلائزرز چاہیے ہوتے ہیں. آپ کو کنیکشنز والے لوگ تب چاہیے ہوتے ہیں جب آپ نیگوسیشنز کرنے کی کوشش کرتے ہو. اب تضاد پہ آتے ہیں. حماد اظہر صاحب اور مراد سعید صاحب جیسے لوگوں کو نکلنے کے لیے عمران خان صاحب نے بولا ہے، اور پرویز الہی کو کورٹس نے چھوڑا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس بار کورٹس کا فیصلہ مان کے ہمارے سرکار نے کوئی سگنل دیا ہے کہ بات کریں گے، تو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کورٹس کے اس چارجڈ ماحول کے سامنے پہلا سرنڈر ہے، یعنی کہ ویکنس ہے. لیکن جہاں سرنڈر ہے وہیں پاور موو بھی ہے. پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن کو 4 خواجہ سرا سے پٹوا لیتے ہیں. اسمبلی میں اگینسٹ جوڈیشری قراردادیں پیش کرواتے ہیں. پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن لے آنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی مرضی کے ججز کو لانے کے لیے نوٹیفیکیشنز کو روکا جا رہا ہے. کچھ ججز جن سے جان چھڑانی ہے ان کو پروموشنز کی لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے. وہیں عوام کو ڈنڈا دینے کے لیے ڈیفیمیشن جیسے قانون آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی باتیں ہیں. عدالتی کارروائی کی ایک طرح سے پیمرا کے ذریعے ذبح بندی کی جا رہی ہے. یہی جو پیمرا کا ابھی نوٹس آیا. لیکن جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں اپوزیشن اتحاد تپش دے رہا ہے، اسپیشلی اگر مولانا آن بورڈ ہو جاتے ہیں. وہیں یہ رپورٹس ہیں کہ عوامی پلس اچھی نہیں ہے. کبھی بھی کوئی بھی چیز پروٹیسٹ میں کنورٹ ہو سکتی ہے، اور ان پروٹیسٹ کو موبلائز کرنے کے لیے عمران خان کے پیادے حماد اظہر اور مراد سعید جیسے باہر آ رہے ہیں.
वहीं मौलाना को ढाल बनाने की तैयारी भी हो रही है इत्तेहाद की। वहीं जुडिशरी का रिस्पांस हमारे सामने है। 29 तारीख को इद्दत वाले केस का फैसला है और 30 तारीख को इमरान खान ने कोर्ट में लाइव प्रेजेंट होना है। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? बेस्ट इज़ के 2 कदम पीछे हटा जाए, जो मुश्किल है, क्योंकि 1 इंच भी अगर पीछे हटना पड़ा तो ये सरकार जो खड़ी है इस वक्त 8 फरवरी के बाद, ये गिर जाएगी। और अगर 2 कदम पीछे हटे तो इतना बड़ा जो ईगो है उसका क्या करेंगे? तो फिर कोशिश होगी कि एक को इस्तेमाल करके या एक को इस्तेमाल करो दूसरे को कुचलने में। इसलिए परवेज़ इलाही साहब के थ्रू अब बातों को इनिशिएट किया जाएगा, लेकिन उनका मकसद शायद हालात बेहतर नहीं, सिर्फ वक्त गुजारना होगा। क्यों? क्योंकि नवंबर का इंतज़ार होगा। वैसे हल जो है वो अमरीकी इलेक्शन से भी नहीं निकलेगा, लेकिन उससे सिर्फ इतना होगा कि ईगो इंटैक्ट रह जाएगा कुछ टाइम के लिए या रिटायरमेंट के लिए। और अगर पीटीआई से बात हुई या बात आगे बढ़ी तो सपोर्ट मांगी जाएगी जुडिशरी को पीछे धकेलने में, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इमरान खान देगा। मगर इंटरेस्टिंग है कि जिन साहिब ने ये दोहरी शरीयत वाला बिल असेंबली में पेश किया है, यानी कि नूर आलम खान साहब, वो कुछ टाइम पहले पीटीआई में थे और अब मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में। और आजकल मौलाना फजल रहमान साहब हों या पीटीआई, दोनों में कुर्बत बढ़ रही है। खैर, लेकिन जाहिर है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, तो इसीलिए ये बात इमरान खान साहब समझते हैं कि इस तरह के टॉक्स कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए अपने मोबिलाइजर्स को बाहर निकलने को बोल दिया है, क्योंकि अगर बात नहीं हुई या टॉक्स फेल हुए तो अवामी पल्स जो जून जुलाई में उरूज पर जानी है उसको इस्तेमाल करना है। अब सिर्फ देखना इतना है इस सारे माहौल में कि ईगो कितना बड़ा है।